السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں جو بغیر کسی وجہ کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، یعنی وہ بیمار بھی نہیں ہیں، وہ مسافر بھی نہیں ہیں، وہ بوڑھے بھی نہیں ہیں، اچھے خاصے ہیں، ہٹا کٹا ہیں، لیکن روزہ نہیں رکھتے۔ ان سے پوچھا جائے بھائی روزہ کیوں نہیں رکھ رہے ہو آپ؟ ارے کیا بتائیں، بس روزہ رکھا نہیں جاتا ہم سے۔ ارے صاحب بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ ارے صاحب تھوڑا سا ہمارا کام ایسا ہے، محنت بہت پڑ جاتی ہے، تو وہ روزہ ہی نہیں رکھتے۔ بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں۔ حالانکہ ایک بہت چھوٹی سی بات ہے جس پر اگر آپ اور ہم غور کریں تو بات سمجھ میں آئے گی کہ اگر مان لیجئے 1-8 ہزار کا ہمارا نقصان ہو جائے، 20,000 کا نقصان ہو جائے، 10,000 روپے کا نقصان ہو جائے، آپ 5-10 ہزار روپے جیب میں رکھ کے باہر نکلے اور وہ 5-10 ہزار روپے آپ کی جیب سے گر گئے، یا آپ کی نوکری چھوٹ گئی، یا آپ کا دنیا کا کوئی چھوٹا موٹا نقصان ہو گیا، تو اس دن آپ کھانا نہیں کھاتے ہو، اس دن آپ پانی نہیں پیتے ہو۔ گھر والے کہتے ہیں بیٹا کھا لے، بیٹا پی لے، کیا ہو گیا، نقصان ہو گیا، کوئی بات نہیں، دوبارہ اللہ نفع بھی کروا دے گا، تو آپ غم میں بیٹھے رہتے ہو۔ پورے دن لوگ کھانا نہیں کھاتے ہیں 1-1 ہزار روپے کے نقصان ہونے کی وجہ سے۔ کیا ہو گیا صاحب، جاب چھوٹ گئی تو پورے دن کھانا نہیں کھا رہے ہیں۔ اور یہ جو آخرت کا اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے، اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ایک روزہ چھوڑنے پر آپ کا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ آپ کا دنیا کا بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے تب بھی وہ آخرت کا جو نقصان روزہ چھوڑنے پر آپ کا ہو رہا ہے، اس نقصان کا مقابلہ آپ کی ساری زندگی کے نقصان مل کر نہیں کر سکتے۔ ہمیں اور آپ کو اندازہ نہیں ہے اس چیز کا، اسی لیے ہم اور آپ روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ میں آج آپ کو بتاتا ہوں، حدیث سناتا ہوں کہ ایک روزہ چھوڑنے پر روزہ چھوڑنے والے کا کتنا بڑا آخرت کا نقصان ہوتا ہے۔ لیکن کیا ہے، ابھی حقیقت کا علم نہیں ہے۔ جب قبر میں ہم چلے جائیں گے اور قبر میں جانے کے بعد جب پتہ چلے گا کہ اوف وہ یہاں کی کرنسی تو یہی روزہ ہے، یہاں کی کرنسی تو یہی نماز ہے، اور جب وہ خالی ہاتھ ہوگا تب اس کو احساس ہوگا کہ اوف اتنا بڑا نقصان میرا ہو گیا، اتنا بڑا نقصان میرا ہو گیا۔ تب وہ افسوس کرے گا کہ کاش میں بے ہوش ہو جاتا، میری جان چلی جاتی، میں ہر طرح کی مشکل برداشت کر لیتا، لیکن کاش میں روزہ نہ چھوڑتا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو حدیث سناتا ہوں کہ روزہ چھوڑنے پر کتنا بڑا نقصان روزہ چھوڑنے والے کا ہوتا ہے۔ ہمارے گھر پہ بہت سارے لوگ کام کرنے آ رہے ہیں، تو ایک صاحب آئے وہ ٹائل وغیرہ لگانے کے لیے۔ میں نے ان سے پوچھا، وہ آئے تو بولنے لگے کہ وہ پانی چاہیے۔ میں نے بولا روزے سے نہیں ہوں، تو مسکرانے لگے ہے یوں۔ میں نے کہا یار مسکرا کے رہے ہو آپ، روزے سے نہیں، آپ کیوں نہیں روزہ رکھتے بھائی؟ اور ماشاءاللہ جوان لہیم شہیم ہٹا کٹا اور منہ میں مسالہ چل رہا ہے، لیکن روزے سے نہیں۔ میں نے بولا روزے سے کیوں نہیں ہو بھائی؟ کہ وہ ایکچولی ہمارا کام جو ہے نا ذرا محنت کا ہے۔ میں نے کہا کتنی محنت کا کام ہے تمہارا؟ مر جاؤ گے کیا؟ بے ہوش ہو جاؤ گے کیا ہے؟ یا کوئی بیماری ہے تمہیں جو تمہاری بیماری بڑھ جائے گی؟ میں نے کہا روزے نہیں رکھ رہے آپ۔ ابھی مان لو تمہارے اوپر کوئی بندوق لے کے کھڑا ہو جائے اور کہے کہ اگر تو نے کھایا تو تیرے گولی لگا مار دوں گا میں۔ ابھی تمہیں پتہ چلے کہ اگر تم کھانا کھاؤ گے تو تمہارا 10-20 ہزار روپے کا نقصان ہو جائے گا، کوئی ایسی بیماری ہے جو تمہاری بیماری بڑھ جائے گی اور 20 ہزار روپے کی تمہیں دوا کرانا پڑے گی، تو تم کھاؤ گے؟ کچھ نہیں کھاؤ گے۔ تمہارے اوپر اگر کوئی مسلط ہو جائے تو تم کھانا پینا کچھ کھاؤ گے؟ نہیں کھاؤ گے۔ 1-8 ہزار روپے کا اگر تمہارا نقصان ہو جائے تو تمہیں بھوک نہیں لگے گی، اور یہاں آخرت کا نقصان ہو رہا ہے اتنا بڑا۔ اللہ کا حکم ہے روزہ رکھو، وہ ٹوٹ رہا ہے تو تمہیں کوئی پرواہ نہیں پڑ رہی ہے۔ کیوں نہیں روزہ رکھ رہے صاحب؟ وہ کام ہمارا ذرا مشکل ہے، اسی لیے روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں ہم۔ ایک صاحب آئے، میں نے پوچھا بھائی روزہ نہیں رکھتے آپ؟ یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ ارے کیا بتائیں، صبح نکلنا ہوتا ہے، رات تک پھر کام میں لگے رہتے ہیں۔ میں نے تو کیا ہو گیا؟ میں نے کہا تو روزہ نہیں رکھو گے آپ؟ ارے وہ بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ میں نے کہا تو روزے میں یہی تو ہوتا ہے کہ بھوک تو لگے گی روزے میں۔ میں نے کہا تو روزہ نہیں رکھتے آپ، کیا پرابلم ہے؟ بیمار ہو کہ نہیں؟ مسافر ہو کہ نہیں؟ تو میں نے کہا بھائی تو کیا بوڑھے ہو کیا؟ نہیں، اچھے خاصے ہو، جوان ہو، سب کچھ ہو، ہٹا کٹا ہو، اللہ نے صحت دے رکھی ہے، روزہ نہیں رکھ رہے صاحب۔ کیوں صاحب؟ وہ کام ہے۔ تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، یہ بہانے ہیں روزہ نہ رکھنے کے، سمجھ رہے ہیں؟ اور آپ کو احساس نہیں ہے، روزہ نہ رکھنے والوں کو احساس نہیں ہے کہ وہ اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ کوئی شخص جان بوجھ کر اگر کوئی روزہ چھوڑ دے، جان بوجھ کر کوئی روزہ چھوڑ دے، یعنی اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی اس کو عذر نہیں ہے، کوئی وہ بیمار نہیں ہے، وہ مسافر بھی نہیں ہے، وہ بوڑھا بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی بہت بوڑھا ہے روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کو شریعت نے اجازت دی کہ روزہ مت رکھو، کوئی اگر بیمار ہے روزہ رکھنے پہ بیماری بڑھ جائے گی یا جان جانے کا اندیشہ ہے تو اس کو شریعت نے کہا کہ روزہ مت رکھو، کوئی اگر سفر پر ہے تو شریعت نے یہ کہا کہ رکھ لو تو اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں رکھتے تو بعد میں اس کی قضا کر لینا۔ اب آپ کچھ بھی نہیں ہو، کوئی آپ کو عذر نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اگر جان بوجھ کر کوئی روزہ چھوڑ دے، پھر وہ اس چھوٹے ہوئے روزے کی قضا میں ساری عمر روزہ رکھے، ساری زندگی روزے رکھے، تب بھی وہ رمضان کا روزہ جو اس نے جان بوجھ کر چھوڑا تھا اس کا ثواب حاصل نہیں کر سکتا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ رمضان کے روزوں کا ثواب کتنا زیادہ ہے، کہ اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا اور پھر اس کو احساس ہوا، اس نے سوچا کہ اب میں پوری زندگی روزے رکھوں گا، ساری زندگی وہ روزے رکھتا رہے، ساری عمر روزہ رکھتا رہے، ایک دن بھی روزے کو مس نہ کرے، تب بھی رمضان کے مہینے میں جو اس نے جان بوجھ کر روزہ چھوڑا تھا اس کے ثواب کو یہ نہیں پا سکتا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ساری عمر کے روزے ایک طرف اور رمضان کے مہینے کا ایک روزہ ایک طرف، ساری عمر کے روزوں کا ثواب رمضان کے مہینے کے ایک روزے کے ثواب کا مقابلہ نہیں کر پا رہا ہے۔ تو آپ سوچئے تو ذرا کہ ہمارے بھائی ہماری بہنیں جان بوجھ کر روزہ چھوڑ کر آخرت کا کتنا بڑا اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ آپ سے اگر یہ کوئی کہے کہ 5,000 روپے آپ کا چالن کٹ جائے گا اگر آپ نے آج کچھ کھایا یا پیا، آپ کھاؤ گے نہیں؟ 5,000 روپے کا چالن کٹ جائے گا۔ اگر آپ کا 15-20 ہزار روپے کا نقصان ہو جاتا ہے، آپ کی جیب سے پیسے گر جاتے ہیں، آپ کو اس دن بھوک پیاس کچھ نہیں لگتی ہے۔ آپ کے بیٹے کی طبیعت خراب ہو جائے تو آپ کو بھوک پیاس کچھ نہیں لگتی، آپ بھول جاتے ہو دنیا، اور آخرت کا اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے، آپ کے لیے جہنم تیار ہو رہی ہے، اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ٹوٹ رہا ہے، اور آپ کو کوئی پرواہ نہیں پڑ رہی ہے۔ بس آپ اس لیے روزہ نہیں رکھ رہے کیونکہ صاحب آپ کو ذرا محنت زیادہ پڑ جائے گی، یا صاحب آپ کا کام ذرا دھول مٹی کا ہے، یا صاحب آپ کا کام فیکٹری میں بیٹھنے کا ہے، یا آپ کا کام تھوڑا سا آگ کا ہے تو آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ کوئی ویلڈ ریزن نہیں ہے روزہ چھوڑنے کے۔ اسی لیے میرے عزیز بھائیوں، آخرت کا جو اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہو اس سے بچو۔ آپ کے بچے کا اگر 20,000 روپے کا نقصان ہو رہا ہو، 1,00,000 کا نقصان ہو رہا ہو، تو آپ سب اس کو سمجھاؤ گے بیٹا یہ تو کیا کر رہا ہے، اور ہمارے بچوں کا، ہمارے ہسبینڈ کا، ہماری بیوی کا، ہمارے گھر والوں کا آخرت کا اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے جس کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا، اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کھاتے پیتے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں اور اپنی آنکھوں سے اپنے لوگوں کے لیے آخرت کی بربادی کا سامان تیار کر رہے ہیں، روک بھی نہیں رہے ہیں ہم۔ اسی لیے میرے عزیز بھائیوں، روزہ رکھو، اللہ نے صحت دی ہے، روزہ رکھو۔ یہ صحت اللہ تعالیٰ کب مرض میں تبدیل کر دے کچھ پتہ نہیں ہے، اسی لیے حدیث میں کہا گیا نا کہ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ اسی لیے روزہ رکھو، میں درخواست کر رہا ہوں روزہ رکھو اور آخرت کے نقصان کو بچاؤ، اپنی بربادی آخرت کی اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔